جب خلافت کا سلسلہ بنو امیہ میں تھا تب اموی افواج صرف عرب سپاہیوں پر مشتمل تھیں، مگر عباسی افواج میں عربوں کے علاوہ خراسانی، ترک اور دیگر اقوام کے افراد بھی شامل تھے اور انہیں وہی سہولتیں اور حقوق حاصل تھے جو عرب سپاہیوں کو حاصل تھے۔ عباسی خلافت کے آغاز سے تقریباً ایک صدی تک اہل خراسان کو عباسی افواج میں اکثریت حاصل رہی۔ خلیفہ منصور نے مجموعی بغاوت کے امکان کے ازالہ کے لیے عباسی افواج کو 3 دستوں یعنی مصری، خراسانی اور یمنی میں تقسیم کیا ہوا تھا، تاکہ ایک علاقے میں بغاوت کی صورت میں دوسرے علاقے کے سپاہیوں کو اس بغاوت کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ دولت عباسیہ کے زمانہ آغاز اور بالخصوص مامون الرشید کے دور خلافت میں خراسانی اور ایرانی سپاہ کو بہت زیادہ عروج حاصل ہوا۔ خلیفہ معتصم باللہ کے عہد سے ترک سپاہیوں کو فروغ حاصل ہوا اور افواج میں ایک ترکی دستے کا مزید اضافہ ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ترک نہ صرف عباسی لشکر پر چھا گئے بلکہ ملکی سیاست پر بھی انہیں غلبہ حاصل ہو گیا۔ ترکوں کے عباسی فوج میں آنے سے افواج کی بغاوت کے امکانات ختم ہو گئے۔ عباسی دور کے سپاہ باقاعدہ فوج اور رضاکار فوج پر مشتمل تھی۔ باقاعدہ فوج کے سپاہیوں کو ماہوار تنخواہ اور دوسرے الاؤنس ملتے تھے۔ وہ سرکاری چھاؤنیوں میں رہ کر جنگی فن کی تربیت حاصل کرتے تھے اور بوقت ضرورت میدان جنگ میں بھیج دیے جاتے تھے۔ رضاکار عموماً اپنے روزمرہ کے کاروبار میں مصروف رہتے تھے۔ جب مخالفین اسلام کے خلاف دولت عباسیہ جہاد کا اعلان کرتی تو وہ حصول ثواب کی نیت سے لشکر اسلام میں شامل ہو جاتے تھے۔ دوران جنگ انہیں خوراک اور اسلحہ حکومت کی طرف سے ملتا تھا، البتہ اتنے عرصے کے لیے ان کے بیوی بچوں کے لیے وظیفہ مقرر ہو جاتا تھا اور مال غنیمت میں ان کو باقاعدہ حصہ دیا جاتا تھا۔ خلافت کے سنہرے دور کے بعد مسلمانوں کی اجتماعی افواج کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ خلافت عثمانیہ کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں کی طاقت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب ہمیں دوبارہ سے وہ مقام حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک بار پھر دنیا کی قیادت سنبھال سکیں۔